السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج میں حاضر ہوں آپ کے سامنے سورۃ المزمل کی آیت 7 سے لے کر انشاءاللہ 11 تک کی تلاوت کریں گے۔ اس کے اندر جو قواعد و صفات ہیں اس کو بتلانے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ ہماری ویڈیوز پر نئے ہیں، ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کی گھنٹی جو اس کو پریس کر دیں تاکہ ہمارے آنے والی دوسری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ اور ہمارے پرانے دوست پلیز ویڈیو کو دیکھیں۔ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا ہے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ اس سے کچھ فائدہ اٹھائیں تاکہ آپ کو قرآن پڑھنا اور سیکھنا آسان ہو جائے۔ چلیے ہم لوگ اب ویڈیوز کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا۔ اب اس کے اندر جو قواعد و صفات ہیں اس کو ہم لوگ پڑھیں گے، اس کو ہم لوگ سنیں گے۔ ان قواعد و صفات اس لیے بتلائے جاتے ہیں کہ تاکہ آپ لحن جلی اور لحن خفی دونوں سے بچیں۔ دیکھیے، جو حرف جہاں سے نکلنا چاہیے تھا اگر آپ وہاں سے نہیں نکال رہے ہیں تو آپ لحن جلی کر رہے ہیں۔ کسی حرف کو موٹا پڑھنا ہے، کسی کو باریک پڑھنا ہے، کہیں غنہ کرنا ہے، کہیں مد کرنا ہے، یہ لحن خفی میں آتا ہے۔ اور اگر آپ یہ سب بھی نہ کریں تو آپ گنہگار ہونے والے ہیں۔ کل میں نے ایک وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا ایک آیت پڑھی تھی۔ قرآن کو اسی طرح پڑھا جائے جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا، اور وہ ترتیل کے ساتھ، تجوید کے ساتھ۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ جو ہمارے سبسکرائبر ہیں وہ ان کو سنیں گے، اس سے کچھ استفادہ یعنی فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا۔ ان نون مشدد میں غنہ ہوتا ہے، اس کو ناک میں آواز کو لے جائیں گے۔ ان لک فی اور یہاں بھی غنہ ہے۔ نہا الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ اور را باریک ہوگی، کیوں؟ اس لیے کہ را کے نیچے زیر ہے۔
فی النہار، اور جب یہاں فی النہار، اب یہاں را کو ہم پور پڑھ رہے ہیں، کیوں کہ را ساکن ما قبل ساکن اس سے پہلے زبر آ جائے گی، جب ہم وصل ملائیں گے اس میں اس کو پور نہیں پڑھیں گے. فی النہار سبحا طویلا، سبحا، سبحا، با پر قلقلہ، کیونکہ یہ حروف قلقلہ کی 5 حرفوں میں سے ہے اور ان پر جزم بھی ہے. اور 2 زبر کی تنوین کے بعد، یعنی قاعدہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آئے تو وہاں اخفا ہوگا، ناک میں آواز کو چھپا کر پڑھیں گے، اور یہاں طا ہے. سبحا طویلا ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا. واذکر اسم، واذکر اسم، را باریک ہوگی کیونکہ را کے نیچے زیر ہے، اور را کو سین میں ملائیں گے، را کے نیچے را سین زیر رس، ملانے کی صورت میں یہ الف نہیں پڑھی جائے گی، اصل لفظ ہے اسم. لیکن جب ہم کو وذکر کو اسم کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے تو یہ الف گر جائے گی، تو اس سے پہلے جو حرکت ہے وہ سین میں ملائیں گے، را سین زیر رس، میم زبر ما، رسم. وذکر اسم ربک، را پر زبر یا پیش ہو تو را کو پور پڑھیں گے، اور یہاں زبر ہے. وتبتل، وتبتل، تا پر تشدید ہے، با کو تا میں ملائیں گے سختی کے ساتھ. الیہ، یعلین، یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یعلین، اس کو نرم آواز کے ساتھ جدی ادا کریں گے. تبتیلا، تب، با پر قلقلہ، کیوں؟ اس لیے کہ یہ حروف قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے ہے اور ان پر جزم ہے. تی، یا مدہ، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ. اور وقف کی صورت میں 2 زبر کی تنوین پر جب وقفہ کریں گے تو ایک زبر کے قائم مقام الف پڑھیں گے اور دوسری زبر اپنی حالت پر باقی رہے گی، جیسے تبتیلاً سے تبتیلا. اسی طرح یا طویلاً سے طویلا، 2 زبر کی تنوین یہاں بھی ہے تو اس کو ایک زبر کے قائم مقام الف لائیں گے اور دوسری زبر اپنی حالت پر باقی رہے گی، جیسے طویلاً سے طویلا اور تبتیلاً سے تبتیلا. رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا. رب، را کو پر پڑھیں گے، کیوں کہ را کے اوپر زبر ہے، قاعدہ ہے کہ را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھیں گے. رب المشرق، رب المشرق، اور الف لام کے حساب سے یہاں حروف قمریہ ہے اور لام پڑھی جا رہی ہے، اور اس کے بعد حروف قمری کے 14 حرفوں میں سے میم ہے. مشرقی، را کو باریک کیونکہ را کے نیچے زیر ہے، قاف کو موٹا. والمغرب، اور یہاں بھی الف لام کے حساب سے حروف قمریہ ہے، وال، لام پڑھی جا رہی ہے، والمغرب، را باریک ہوگی. لا الہ، لا الگ کلمہ اور الہ الگ کلمہ ہے تو یہ مد منفصل ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ قاعدہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد، حروف مدہ یہ لا کے اوپر جو مد ہے، حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوتا ہے، اس میں توسط ہے اور قصر بھی جائز ہے. الہ، کڑا زبر قائم مقام الف مدہ کے، اس کو ایک الف کے برابر کھنچ کے پڑھیں گے. الا، الا ہوا، فاتخذہ، فاتخذ، خا کو موٹا پڑھیں گے اور زال کو باریک، کیوں کہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے. خا. وکیلا، یا ساکن سے پہلے کاف کے نیچے زیر ہے تو یا مدہ، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوتا ہے، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. اور 2 زبر کی تنوین پر وقفہ کی صورت میں ایک زبر کے قائم مقام الف پڑھیں گے اور دوسری زبر اپنی حالت پر باقی رہے گی، جیسے وکیلاً سے وکیلا. رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا.
واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. واصبر، اور یہ صاد کو موٹا پڑھیں گے، واو کو ساتھ میں ملائیں گے، اور با را زیر بر، اور یہ را باریک ہوگی. کیوں کہ را ساکن سے پہلے زیر ہو تو را کو باریک پڑھیں گے، اور یہ را ساکن سے پہلے زیر ہے. اعلیٰ کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کہ ماں الف مدہ. یقولو، قو اور لو دونوں واو مدہ، اس میں ایک ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. وہجرہم، وہجرہم قاعدہ کی را ساکن ما قبل زبر یا پیش ہو تو را کو پور پڑھیں گے، اور یہاں را ساکن سے پہلے پیش ہے تو را کو پور پڑھیں گے. وہجرہم، میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو اظہار شفوی ہوگا، اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. ہم حجرا، میم ساکن کے بعد یہاں ہا ہے، جیم پر قلقلہ ہوگا، اور دو زبر کی تنوین کے بعد، یعنی قاعدہ کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد، تو تنوین کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے جیم ہے، تو یہاں ناک میں آواز کو چھپا کر پڑھیں گے. کیسے؟ حجرا جمیلا، حجرا جمیلا. جمی یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، اور دو زبر کی تنوین پر وقف کی صورت میں ایک زبر کے قائم مقام الف لائیں گے، اور دوسری زبر اپنی حالت پر باقی رہے گی، جیسے جمیلن سے جمیلا. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. وذرني، را ساکن سے پہلے، را ساکن رائے ساکنہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھیں گے. نی یا مدہ یا ساکن سے پہلے زیر ہے. والمکذبین، وال اور الف لام کے حساب سے یہاں حروف قمریہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ الف لام کے بعد حروف قمری کے 14 حرفوں میں سے میم ہے، تو یہاں لام پڑھی جائے گی والمکذبین، اور یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ. اولین نعمہ، یہ کھینچیں گے نہیں، اس کو صرف حمزہ کو پڑھیں گے اور لام کو نون میں ملائیں گے، اور یہاں حروف شمسیہ ہے کیونکہ لام نہیں پڑھی جا رہی ہے، یہ لام کو نون میں ملا رہے ہیں. لام نون زیر لن، اولین نون عین زبر نا، اولین نا میم زبر ما تازیر تھی، اولین نعمتی، اور نون مشدد ہے. نون مشدد جس نون پر تشدید ہو اس کو نون مشدد کہتے ہیں. وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، اور میم کو ہاں میں ملائیں کیونکہ ہاں کے پر تشدید ہے سختی کے ساتھ. وَمَهِّلْهُمْ، وَمَهِّلْهُمْ، اور میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو اظہار شفوی ہوگا، اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. اور یہاں میم ساکن کے بعد قاف ہے، میم اور با نہیں ہے، تو یہاں اظہار شفوی ہوگا. قلیلا، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ، دو زبر کی تنوین پر وقف کی صورت میں ایک زبر کے قائم مقام الف پڑھیں گے، اور دوسری زبر اپنی حالت پر باقی رہے گی، جیسے قلیلن سے قلیلا. چلیے اب ہم لوگ اس کو ایک مرتبہ متن پڑھتے ہیں. إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا.